جسم امثالی کیا چیز ہے؟ جسم امثالی بھی اگر دیکھا جائے نا تو تصور کی ایک قوت ہے، اور اس کا تعلق بھی مرشد سے ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ مرشد وہی بات آتی ہے کہ مظاہر حق ہے، اللہ کی تجلیات کا وہ مظہر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تجلیات الہیہ کا مظہر ہوتا ہے وہ، تو وہ اللہ کی جو صفات ہیں اور وہ ان کا مظہر ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، سمجھنا؟ تو جو قلب اس کی تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں تو ان میں بھی تبدیلی آتی ہے، تو جب ان میں تبدیلی آتی ہے تو جو قلب اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اب جب ان میں تبدیلی آتی ہے تو وہ مختلف روپ دیکھتا ہے اس کے، کبھی وہ جسم امثالی میں دیکھتا ہے، کبھی وہ عرش پہ دیکھتا ہے، کبھی وہ فرش میں دیکھتا ہے، کبھی وہ فرشتوں میں دیکھتا ہے۔ آئیے نا سمجھ، یہ کیفیت کی تبدیلی ہے۔ مومن کی ایک دن میں 100 حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، 100 کیفیات تبدیل ہوتی ہیں۔ کیفیاتی کی بات ہو رہی ہے، یہ تبدیل ہوتی ہیں، مگر منافق 10 سال بھی ایک حالت میں رہتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے اس راستے میں؟ وہ جو زبانی اقرار کرتا ہو، قلب سے تصدیق نہ کرتا ہو، صرف پیٹ کے لیے ہاتھ دیتے ہیں۔ بس، اور اس کا ہاتھ دینے کا مقصد دنیا ہو۔ دیکھیں، بیعت دنیا کے لیے نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ فریب ہے بڑا۔ اور یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی چلو ہم کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو پیر ہمارا نگران ہو جائے گا، نگہبان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تو ہاتھ میں ہاتھ دے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جب تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو تھوڑی آزمائش بھی آئیں گی۔ پھر تو تو کہے گا میں تو بیعت کر کے پھنس گیا، یہ تو اور پریشان ہو گیا میں تو، لہذا اس کا مطلب ہے میں نے کہیں غلط بیعت کر لی، اب کوئی اور پیر ڈھونڈو۔ یہ منافق ہیں، یہ اسی حالت میں رہیں گے جہاں بھی جائیں۔ بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ انڈا اگر ایک مرغی کے نیچے گندا ہو جائے تو 1000 مرغیوں کے نیچے بھی وہ بچہ نہیں پیدا کرے گا، وہ گندا ہی رہے گا۔ آئی نہ سمجھو بات؟ یہ بات میری طرف میری سلوک کے راستے میں، سلوک بیت کی کیا حقیقت ہے؟ ادھر لوگوں کا یہ ہے کہ 20 پیروں سے بیت ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ سے بیت ہو گئے، سینکڑوں سے بیت۔ سلوک کیونکہ جو آپ کا سلسلہ ہے، جو آپ تربیت فرما رہے ہیں، اکثر سلوک کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا مرشد ایک ہوگا یا 50 مرشد بنا لے بندہ تربیت کے دوران؟ دیکھو، اس میں ذرا سا اختلاف رہا بزرگوں کا۔ بیت ارادت، پہلے سمجھنا ہے بیت کیا ہے۔ ایک جو مشہور چیزیں ہیں، وہ جو بیت ہیں وہ 3 ہیں جو مشہور ہیں، ایک بیت ارادت، ایک بیت برکت،
اور ایک بیت طلب. اب اصل جو ہے وہ ہے ارادت، افضل بیت ارادت. حضرت شیخ علی حمدانی صاحب اوراد فتیہ، آپ 700 جگہ آپ نے بیت برکت کی، لیکن بیت طریقت ایک ہی ہے آپ کے، ایک ہی سے لیے. بیت ارادت ایک ہی ہے. باقی جس نے بھی آپ نے جس سے بھی بیت برکت لی، وہ صرف کائے کے لیے لی کہ ایک بزرگی کی دعا حاصل ہو جائے، توجہ حاصل ہو جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اب ایک سے زیادہ پیر بھی ہوئے لوگوں کے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ آپ کو 7 جگہ سے خلافت اور اجازت ہے. بیت ارادت آپ کی حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے ہے، اور اپنے والد سے بھی آپ بیعت ہیں شیخ عبدالاحد سے، اور ان سے بھی اجازت و خلافت ہے. حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے بھی ہے. اسی طرح کشمیر میں ایک بزرگ ہے، ان سے بھی ہیں آپ سے، مختلف جگہوں سے آپ کے ہیں. ہمارے ساتوں شجرے ہیں میرے پاس ان کے، وہ سارے شجرے ہیں آپ کے. اچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 3 جگہ سے اجازت اور خلافت ہے. شیخ احمد اسود بڑے کمال کے بزرگ تھے اپنے وقت. شیخ حماد یاس دوسرے تھے، اور شیخ ابو سعید مخزومی یہ تیسرے تھے. لیکن آپ کے شیخ طریقت یہ ہیں مخزومی رحمۃ اللہ، ارادت یعنی آپ کی ان سے ہے. خلافت آپ کو 2 اور شیخ سے ہے، یعنی کہ شیخ احمد اسود سے اور شیخ حماد یاس سے. ہاں، اب تصور جو قائم ہوگا، فیض جس کا ہوگا، وہ بیت ارادت جس سے اس سے ہوگا. تصور بھی اسی کا کامل ہوگا، ورنہ تصور بھی کسی کا نہیں رکے گا اس کو. لوگ چاہتے ہیں پیروں کا تصور کر رہے تھے، خوشحال ہو رہے بالکل نہیں ہوگا. منصور بن حلاج بھی اسی وجہ سے جو معاملات ان کا خراب ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. وہ سب سے پہلے جو مرید ہوئے تھے وہ شیخ ابو بکر نساج رحمت اللہ علیہ سے ہوئے تھے. پھر وہ حضرت شیخ علی کاتب کے پاس گئے، پھر ان کے بعد شیخ جنید بغدادی کے پاس گئے، مختلف